اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین الحمد للہ والصلاة علی آلہا الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین العبد المؤید الرسولنا المسدد المصطفى الأمجد الحبيب الأحمد النبي الأمي المكي المدني السراج المنير الكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة سيدنا ونبينا وشفيق ذنوبنا وطبيب قلوبنا وحبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد المصطفى وأهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين معصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من جوم عداوتهم إلى الآن ومن الآن إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في القرآن والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صلوات بيجي خاندان فاطمة مجھے فجر کی قسم اور مجھے 10 راتوں کی قسم مجھے جفت کی قسم اور مجھے طاق کی قسم اور مجھے رات کی قسم جب وہ ڈھلنے لگے میرے عزیزو تاریخ کا یہ مزاج نہیں کہ وہ کسی چیز کو دیر تک یاد رکھے نہ وقت کا یہ مزاج ہے اگر ہم اپنے معاشرتی اور سماجی رویے مشاہدہ کریں انسان پاپڑ بیلتا تاکہ اسے یاد رکھا جائے اب دیکھیے مثلاً آج کے جوان کتنی زندگیاں صرف تصویریں بناتے بناتے ہو سیلفیاں بناتے بناتے کوئی گر کے مر رہا ہے کوئی ڈوب کے مر رہا ہے مسلسل انسان جہاں کہیں یہ آج کا ہمارا جو سماجی ہمارے رویے اور ہمارے معاشرتی رویے بچے بجائے خود مرد بجائے خود خواتین اب دیکھیں یہ عمومی آپ کو نظر آئے کہیں اگر کوئی دریا کا کنارہ ہے اور پہنچے تو پہلے تصویر بنائیں گے اگر کسی ساحل سمندر پہ جا پہنچے تصویر بنائیں گے
اگر کسی مذہبی مقام پہ پہنچے وہاں کھڑے ہو کے سیلفیاں لے رہے ہیں، اگر حج یا عمرے کے لیے چلے گئے طواف بعد میں شروع کریں گے، پہلے تصویر بنائیں گے، اور پھر جتنی تصویریں بنائیں گے ان میں تتبع و تفحص اور چھان پھٹک کریں گے، ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے، چن کے جو انہیں اچھی لگیں گی پھر انہیں سوشل میڈیا پر نصب کر دیں گے، لگا دیں گے، فیس بک پر اور اپنے جہاں جہاں یہ لگ سکتی ہے۔ یہ کیوں لگاتے ہیں؟ تاکہ لوگ دیکھیں، پسند کریں، اور جب تصویر لگ جاتی ہے تو کومنٹس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اس پر، اور برابر 1 2 3 10 50 100 1000 2000 10,000 20,000 لاکھ 5 لاکھ 10 لاکھ 20 لاکھ اور کچھ بڑھا لیجیے، اس کے اوپر تبصرے ہیں، کومنٹس ہیں، لوگ پسند کر رہے ہیں، اور یہ دن میں کئی مرتبہ اٹھا کر دیکھتے کہ اب تعداد کتنی بڑھی، یہاں تک کہ تدریجاً اس اضافے میں کمی آنا شروع ہو جاتی، اور ایک مرحلے پر پہنچ کر یہ پسند کا سلسلہ، تبصروں کا سلسلہ اور کومنٹس کا سلسلہ جا کر رک جاتا ہے۔ اب یہ اٹھا کے دیکھتا ہے تو کوئی یاد نہیں کر رہا، کوئی دیکھ نہیں رہا، یہ کیا ہے؟ انسان کے جو اس عالم کون کا عجوبہ ہے، وہ محیر العقول ذات ہے، جس نے سمندروں کی تہ تک جا پہنچا اور ستاروں سیاروں تک جا پہنچا اور پہاڑوں کو کاٹ دیا، ترقیاں کی، کامیابیاں ملی، لیکن قرآن کہتا ہے کہ یہ انسان بہت کمزور ہے، اور علی ناج البلاغہ میں فرماتے کہ انسان کی سب سے بڑی کمزوری حب جاہ ہے، خود پسندی۔ پھر علی فرماتے ہیں جب انسان اپنے آپ کو پسند کرنے لگ جاتا ہے تو بہت جلد دوسروں کی نگاہوں میں ناپسند ہو جاتا ہے۔ یہ خود پسندی انسان کو ابھارتی ہے کہ وہ ایسے کام کرتا ہے کہ پہچانا جائے، لوگ اسے چاہیں، اسے سراہیں، اس کی تعریف کریں، اس کے بارے میں تبصرے کریں، اس کے بارے میں کومنٹس لکھیں، اس لیے وہ اس طرح کے کام کرتا ہے۔ لیکن اس کی شدید خواہش کے باوجود یہ پسند کا سلسلہ، تبصروں کا سلسلہ کسی ایک نقطے پر جا کر ٹھہر جاتا۔ اب یہ بار بار دیکھتا ہے لیکن تعداد میں اضافہ نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ ایک طرف انسان کی سب سے بڑی خواہش یہ کہ اسے چاہا جائے، اسے سراہا جائے، اسے پسند کیا جائے، اسے یاد رکھا جائے، وہ تذکروں میں رہے، حافظوں میں رہے، ذہنوں میں رہے، محفلوں میں رہے، اس کی تعریفیں ہوں۔ لیکن دوسری طرف انسان کا یہ خاصہ ہے اور خصوصیت ہے کہ اس کی ساخت وجودی اور اس کے حافظے کو پروردگار نے اس انداز سے بنایا کہ زیادہ دیر چیزوں کو یاد نہیں رکھتا اور بھول جاتا ہے۔ یہ جس کی میں نے کوشش کی مثال عرض کروں، البتہ میں کسی اور زاویے سے بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن ایک خیال آیا تو پھر میں جی چاہیے بات کروں۔ یہ جس حافظے کی میں نے بات کی یہ ہم انسانوں کا انفرادی حافظہ ہے، ایک تمام انسانوں کا اجتماعی حافظہ ہے، پوری کائنات کے تمام انسانوں کا اجتماعی حافظہ ہے، اس کا نام ہے تاریخ۔ اور یہ تاریخ انفرادی حافظے کی نسبت حد درجہ ستم ظریف ہے۔ اس درجہ ستم ظریف ہے کہ تاریخ چھوٹے چھوٹے واقعات، چھوٹی چھوٹی باتوں کو، حوادث کو سرے سے اپنے دامن میں جگہ ہی نہیں دیتی۔ بڑے بڑے واقعات، بڑے بڑے حوادث، بڑی بڑی جنگیں، لیکن جب تاریخ ان کا ذکر کرتی ہے تو کچھ عرصے کے بعد جب دوسرے واقعات اور حوادث رونما ہوتے ہیں تو وہ آ کر ان واقعات کی جگہ لے لیتے ہیں اور ان کا نقش دھندلا پڑ جاتا ہے، اور رفتہ رفتہ یہ حافظہ بشری سی چیزیں محو ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ حادثہ خواہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، وہ وقت کے سمندر میں ڈوب ہی جاتا ہے۔
واقعہ خواہ کتنا ہی عظیم کیوں نہ ہو، بالآخر وہ تاریخ کے اوراق پر گم ہو ہی جاتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی جنگیں لڑی گئیں، جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم کے کشتوں کی تعداد جمع کریں، جو گھروں میں آ کے مرے، اسپتالوں میں مرے، ان کو نکالیں۔ ان دو جنگوں میں جو میدان جنگ میں قتل ہوئے افراد لقمہ اجل بنے، ان کی تعداد 10 کروڑ سے زیادہ ہے۔ جائے ڈھونڈے دنیا میں کون ان جنگوں کی یاد مناتا ہے؟ کسی ملک میں ان جنگوں کی یاد منائی جاتی؟ اب سب کے سب مسلمان بیٹھے ہیں، سنی ہیں، شیعہ ہیں، دیوبندی ہیں، بریلوی، اہل حدیث، اسلام کی تاریخ اٹھائیں۔ پیغمبر نے 9 سالوں میں 83 جنگیں لڑی ہیں، بدر سے حنین تک۔ کوئی مسلمان کسی ملک میں کسی جنگ کی یاد منائی جاتی ہو؟ آپ خیبر بڑے شوق سے سنتے ہیں، کبھی خیبر کی یاد منائیے۔ شاید ہی انگلیوں پہ گنے جائیں وہ افراد جنہیں یہ یاد ہو کہ جنگ خیبر کب ہوئی تھی۔ اگر یہ تاریخ کا مزاج ہے تو پھر مجھے بتائیے کہ یہ کربلا کیا ہے اور یہ عاشورہ کیا ہے، کہ وقت جیسی نیست اور نابود کر دینے والی حقیقت حسین ابن علی کے سامنے سجدہ ریز ہونے پر مجبور ہو گئے۔ تاریخ جیسی ستم ظریف حقیقت حسین کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو گئی۔ یہ تاریخ کا مزاج نہیں ہے کہ وہ کسی کو یاد رکھے۔ حسین ابن علی نے تاریخ کو مجبور کیا کہ وہ کربلا کو یاد رکھے۔ ابھی آپ دیکھیں اس وقت الشام شہیداں ہے اور پوری دنیا میں ایک ہلچل ہے۔ یہاں سے اٹھیں اور قطب شمالی اور قطب جنوبی پہنچیں، جہاں 6 مہینے کا دن اور 6 مہینے کی رات ہے، وہاں بھی یہی کیفیت نظر آئے گی آپ کو۔ ہر باضمیر انسان، ہر باشعور انسان آج اگر بیمار بھی ہے تب بھی وہ گھر میں نہیں بیٹھے گا۔ بچے عزاخانوں کی طرف جا رہے ہیں، خواتین عزاخانوں کی طرف چل رہی ہیں، بوڑھے عزاخانوں کی طرف جا رہے ہیں، معمر مسن افراد جن سے چلا نہیں جاتا۔ یہ حسین کون ہے؟ یہ 72 کون ہے کہ دنیا کروڑوں کو فراموش کر چکی لیکن ان 72 کو بھولنے کے لیے تیار نہیں۔ بس میرے عزیزو، میں ہر روز کوشش کرتا رہا، گھنٹے سے بھی تجاوز کرتا رہا کہ کچھ نہ کچھ زیادہ مطالب پہنچ سکے، لیکن آج آپ عزاداری کریں، سینہ زنی کریں۔ میں بہت وقت نہیں دوں گا، آپ کا بہت زیادہ وقت نہیں لوں گا۔ آج گریہ و بکا کا دن ہے۔ آج جو شام شروع ہونے جا رہی ہے تاریخ انسانی کی ناقابل فراموش شام۔ میں باقی شہیدوں کا ذکر کرتا رہا، جناب قاسم کا ذکر کیا مختصر، شرمندہ ہوں کل بھی مصائب کم پڑے ہو، پھر بعد میں خود تنگ ہوتا رہا، لیکن وقت کا احساس ہوتا ہے، دوسرے مقام پہنچنا ہوتا ہے۔ باقی چند شہیدوں کا ذکر کیا لیکن دل پہ بوجھ آ جاتا ہے، وہ شہداء کے جن میں سے ایک ایک فرد شرافت کا آسمان ہے، طہارت کا آسمان ہے۔ بخدا کسی ایک لفظ میں بھی مبالغہ نہیں کر۔ جوش ملی آبادی نے کہا کہ سر فرشتوں کے یہاں آج بھی خم ہوتے ہیں، ایسے انسان رسولوں میں بھی کم ہوتے ہیں، لیکن بخدا جب میں کربلا کو پڑھتا ہوں تو بات بہت اوپر ہے، اس لیے کہ بعد از ختمی مرتبہ تمام انبیاء سے سب سے زیادہ افضل شیخ الانبیاء ابراہیم خلیل، جب اسماعیل کے ذبح کی نوبت آتی ہے تو باپ بیٹا دونوں قرآن بیان کر رہے مقام صبر میں، اور یہ 72 شب عاشور جب ہلال بن نافع کسی کام سے باہر گئے، کیفیت یہ تھی، آج کی شب میں عجیب حالت ہے، خیام حسینی میں ایک خیمے میں جناب حضرت ابو الفضل عباس نے بنو ہاشم کے جوانوں کو اکٹھے کر رکھا ہے، اور سب سے کہہ رہے ہیں کہ
یہ انصار ہمارے مہمان ہیں، ہم میزبان ہیں. اچھا نہیں لگتا کہ مہمان مارے جائیں، میزبان بچ جائیں. کل ہم لوگ پہلے جائیں گے میدان کربلا میں، جب ہم نہ رہے پھر ان کی مرضی آقا پر نثار ہو نہ ہو. دوسرے خیمے میں جناب حبیب ابن مظاہر انصار کو جمع کیے ہوئے یہی گفتگو کرنے. وہ آقا ہیں، ہم غلام ہیں. اچھا نہیں لگتا غلاموں کے ہوتے ہوئے سردار شہید ہو جائے. کل میدان جنگ میں پہلے ہم جائیں گے، بعد میں جو ان کے ساتھ ہو. یہ کیفیت ہے. ہلال بن نافع کسی امر کی ادائیگی کے لیے باہر تشریف لائے. خیمہ حسین کے پاس سے گزر ہوا تو ایک جملہ ان کے کانوں میں پڑا. امام حسین کی خواہر گرامی زینب بنت علی سلام اللہ علیہ کہہ رہی تھی، بھیا ایک دفعہ اپنے سپاہیوں کی، اپنے انصار کی آزمائش کر لیں. اہل کوفہ نے ہمارے بابا کے ساتھ وفا نہیں کی، میرے بھائی حسن مصطفیٰ کے ساتھ وفا نہیں کی. ایک دفعہ آزمائش کر لیجیے. یہ چراغ بجھانے کا مرحلہ اس کے بعد کا ہے. یہاں تک کہ یہ جملے ہلال بن نافع کانوں میں پڑے، تڑپ گئے. آئے اور جناب حبیب سے کہا کہ میں نے یہ لفظ سنا ہے. جناب حبیب ابن مظاہر نے امام حسین کے لیے پیغام بھیجا کہ ہم ثانی زہرا کے خیمے کے باہر پردہ حائل ہو، بس ہم کچھ کہنا چاہتے ہیں. سارے انصار ثانی زہرا کے خیمے کے باہر جمع ہوئے. یہ جملہ کا جناب حبیب سب نے اپنی تلواروں کے نیام توڑ دیے، اپنی تلواریں اپنی گردنوں پہ رکھی. کہ محمد مصطفیٰ کی بیٹی، اے فاطمہ زہرا کی بیٹی، کہ علی ابن ابی طالب کی بیٹی، اگر آپ کہیں ابھی ہم اپنی جانیں قربان کر دیں، ہم ابھی اپنی جانیں قربان کر دیں. جس کے بعد ثانی زہرا کی زبان سے جو جملے جاری ہوئے یہ سند ہے. آیت اللہ دارستانی نے یہ جملے کہے ثانی زہرا سے متعلق. کون ہے؟ اس بی بی نے 2 خطبے دیے، کوفہ میں ایک شام میں. آیت اللہ دارستانی بہت بڑے محقق ہیں، مختلف علوم میں جو پروردگار نے انہیں تباہر علمی عطا کی. ایک جملہ کا کہتے ہیں کہ یہ 2 خطبے جو ثانی زہرا نے ان 2 درباروں میں دیے، اگر ثانی زہرا کی جگہ پیغمبر اسلام کو ان 2 مقامات پر خطبے دینے پڑ جاتے، انہوں نے اللہ کی قسم اٹھائی کہ پیغمبر بھی وہی گفتگو کرتے جو ثانی زہرا نے کی. نہ ایک لفظ کم، نہ ایک لفظ زیادہ. وہ بھی شاگرد پروردگار ہیں، یہ بھی شاگرد پروردگار ہیں، جن کے بارے میں امام سجاد نے کہا کہ میری پھوپھی زینب کا ساری کائنات میں سوائے اللہ کے کوئی استاد نہیں. سنے ثانی زہرا نے ان 72 سے متعلق شب عاشور کیا فرمایا؟ ایھا الکرام ایھا الطیبون حاموا عن بنات رسول اللہ. اے کائنات کے کریم ترین لوگوں، اے کائنات کے پاکیزہ ترین لوگوں. یہ کتنی بڑی سند ہے. اس کا اظہار کربلا کے دوسرے شہید عبداللہ ابن عمیر کلبی نے کیا روز عاشور دشمن کے سامنے. یہ کتنا بڑا تمغہ ہے. عبداللہ بن عمیر کلبی جانتے ہیں. میرے عزیزوں، میں چند جملے شہیدوں کو جو تھوڑا وقت بچا جتنا تعارف کروا سکتا ہوں. صبح عاشور جیسی نماز ہوئی، بلا فاصلہ عمر ابن سعد نے دویت کو بلایا جو اس کا پرچمدار تھا. اس نے لشکر کی تقسیم اس طرح سے کی کہ عمرو بن حجاج زبیدی کو اس نے میمنہ کا سردار بنایا، دائیں بازو کا. شمر ابن ذیلجوشن کو اس نے میسرہ کا سپہ سالار بنایا. خود قلب لشکر میں کھڑا ہوا اور اپنے لشکر کا علم بہت تنو مند، قوی الجثہ، بہت طاقتور اس کے غلام تھا جس کا نام دوید تھا. تو اس نے علم اسے دیا اور
پیادہ لوگوں کا جو سردار معین کیا یہ شبس بن ربعی کو کیا، اور گھوڑا سواروں کا جو سردار معین کیا یہ عزرا بن قیس کو کیا۔ یہ دشمن کے لشکر کی ترتیب ہے۔ ادھر امام حسین علیہ السلام نے اپنا میمنہ کا سردار جناب دائیں بازو کا جناب زہیر ابن قین کو بنایا، میسرہ کا سردار حبیب ابن مظاہر کو بنایا، قلب لشکر کا سردار ابو الفضل عباس کو بنایا۔ نماز کے بعد جیسی فجر ادا کی، ادھر دشمن نے اپنا لشکر مرتب کیا، ادھر امام حسین نے اپنا لشکر مرتب کیا۔ خود سوچئے گا یہ کربلا کیا ہے۔ میں نے جو دقت سے پڑھا 36,000 جو تعداد میں نے بہت احتیاط سے شمار کی، 12 جرنیل ہیں، کوئی 8,000 کی قیادت کر رہے، کوئی 4 کی کر رہے، کوئی 2 کی کر رہے، کوئی 1 کی کر رہے۔ کم ترین تعداد میدان کربلا میں 36,000 ہے، ورنہ بعض افراد نے بہت زیادہ، لاکھ سے بھی تجاوز تحریر کی، اور اطراف کی آبادیوں سے سمٹ کر لوٹ مار کے لیے جو لوگ سنا تھا کہ جنگ ہوگی، مال غنیمت ملے گا، تو بڑی تعداد میں خود کوفہ سے اطراف کی آبادیوں سے لوگ سمٹ کے اکٹھے ہوئے۔ یہاں دویت سے عمر ابن سعد نے کہا جلدی کرو، علم آگے لے کے آؤ۔ یہ علم لے کے آیا، عمر ابن سعد نے تلہ کمان میں تیر جوڑا اور پہلا تیر امام حسین کی طرف چلایا، کہا میرے لشکر والوں گواہ رہنا، اور عبید اللہ ابن زیاد کو بتانا کہ کربلا میں حسین کے لشکر پر پہلا تیر عمر ابن سعد نے چلایا۔ اس کے بعد تیروں کی بارش ہوئی۔ مقتل خوارزمی میں جو میں نے پڑھا، اور تاریخ طبری میں بھی یہی الفاظ ہیں، ہزاروں کی تعداد میں اکٹھے تیر بارش کیے گئے چاروں طرف سے، کہ 8,000 افراد تیر انداز تھے، اور سامنے آپ دیکھیں کتنے افراد ہیں، مسلسل جیسے می برستا ہے ایسے۔ لیکن امام حسین کے تمام اصحاب اپنے آپ کو نظر انداز کر کے انہوں نے ایسا گھیرا ڈالا، مختلف اطراف سے اس طرح ڈھال بنا لی، کوئی تیر امام حسین تک نہ آئے۔ میں نے پڑھا ہے نہ کوئی تیر امام حسین کو لگا، نہ کوئی تیر بنو ہاشم کو لگا، اور جناب خوارزمی نے تحریر کیا اصحاب حسین میں سے کوئی ایک بھی نہ بچہ جو زخمی نہ ہوا ہو۔ اس کے بعد سب سے پہلے میدان کربلا میں دشمن کی طرف سے سالم اور یسار، ایک زیاد کا غلام ہے، ایک عبید اللہ ابن زیاد کا غلام ہے، ان دو کو باپ بیٹے نے اپنی خصوصی حفاظت کے لیے رکھا ہوا تھا۔ یہ بڑے طاقتور مانے جاتے تھے، 1,000-2,000 کے لشکر پر بھاری مانے جاتے تھے، ان کی شہرت تھی۔ یہ آئے، انہوں نے مبارزہ طلب کیا امام حسین کے لشکر سے۔ ادھر سے مسلم ابن اوسجا اور حبیب ابن مظاہر نکلے، امام حسین نے روک دیا، آپ رسول اللہ کے صحابی ہیں، آپ بہت بزرگوار ہیں، آپ رکیں، کوئی اور جائے۔ یا عبداللہ بن عمیر کلبی اٹھے، عبداللہ ابن عمیر کلبی 8 محرم کو میدان کربلا آئے، نخیلہ کے قریب ایک دیہات کے رہنے والے، یہ سبزیاں کاشت کرتے تھے، پھل کاشت کرتے تھے، انہیں کچھ نہیں پتا تھا کہ کربلا میں کیا ہو رہا ہے۔ لیکن عبید اللہ ابن زیاد جناب مسلم ابن عقیل کے جہاد سے اتنا ڈر چکا تھا، خوفزدہ تھا، گھبرایا ہوا تھا کہ دارالامارہ چھوڑ کر نخیلہ جو چھاونی تھی، یہ سرحدی علاقہ تھا، تو ایک راستہ شام کو جاتا تھا، ایک راستہ مدینے کو جاتا تھا، یہاں اس نے خیمہ نصب کروائے اور برابر بھرتی کر رہے لوگوں کو۔ ایک تاجر جو تجارت کے لیے یہاں سے گزر رہا تھا، کہ کربلا جاؤ، کہ میں کیوں جاؤں، میرا کوئی ارادہ نہیں ہے، کہ میں قتل کر دوں گا۔ اس نے کہا قتل کر دو، سوچا شاید ایسی دھمکی دے رہے، اسی لیے میں اسے قتل کر دیا۔ ڈرا ہوا تھا، کیوں ڈرا ہوا تھا؟ اسی کے صرف کچھ دن پہلے مسلم ابن عقیل آپ کے مقابلے میں محمد بن اشعث بن قیس کندی 500 سوار لے کر گیا۔ میں نے عرض کیا تھا قرآن نے جو آخری حد بیان کیا انسان کی جنگ کی وہ 10 ہے، اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ اگر ایک مسلمان کے مقابلے میں 10 کافر آ جائیں تو اس سے جہاد ساکت ہو جائے گا، چونکہ ہیتا بشر سے خارج ہے۔ کوئی انسان 10 افراد سے زیادہ لڑنے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ 500 افراد ہیں، اور اس طرح جب کمر بند سے پکڑتے ہیں مسلم ابن عقیل
کوئی دوسری گلی میں جا گرتا ہے، کوئی کسی گھر میں جا گرتا ہے. مجبور ہو کر محمد بن اشعث نے عبید اللہ ابن زیاد کے لیے قاصد بھیجا، کمک بھیجو. 200 افراد بھیجے گئے. دوسری مرتبہ کمک منگوائی. پھر تیسری مرتبہ جب کسی فرد کو بھیجا تو اس نے کہہ کے بھیجا کہ ایک بندے کو مارنے کے لیے تمہیں کتنے افراد چاہیے؟ اس نے جواباً کہا یہ کوئی کوفے کا بکال یا سبزی فروش نہیں ہے، علی کا داماد ہے، علی کا بھتیجا ہے، علی کا شاگرد ہے. اب آپ سمجھیے کہ عبید اللہ ابن زیاد جناب مسلم کی جنگ دیکھ چکا ہے، اس لیے خوفزدہ ہے، ڈرا ہوا ہے کہ یہ 72. اب سنیں اصول کافی کی پہلی جلد ابو جعفر یعقوب کلینی نے امام پنجم سے یہ حدیث نقل کی کہ روز عاشور عبداللہ بن عمیر کلبی کی شہادت کے بعد خدا نے میرے جد حسین ابن علی سے گفتگو کی. حسین کیا چاہتے ہو؟ کامیابی چاہیے؟ میں کامیاب کر دیتا ہوں. یا میری لقاء چاہیے؟ امام باقر فرماتے ہیں میرے دادا حسین نے جواب دیا مجھے تیری لقاء اور ملاقات چاہیے. بات کامیابی کی ہو تو شب عاشور حضرت ابو الفضل عباس نے یہ جملے کہے، جناب علی اکبر سے اور بنو ہاشم کے جوانوں سے کہا کہ آدھے لشکر کا میں مقابلہ کروں گا، باقی آدھے لشکر کے 2 حصے بنا لینا. ان میں سے آدھے کے ساتھ علی اکبر کی سرپرستی میں باقی بنو ہاشم کے جوان لڑیں، اور جو 1/4 ہے پھر وہ اصحاب حسین ان سے جنگ کریں گے. بخدا مشکل نہیں تھا، یہاں تک کہ شیخ توسی نے اپنی امالی میں یہ بات تحریر کی. آپ دیکھیں میں حیران ہوتا ہوں، عبداللہ بن عمیر کلبی یہ وہاں کے رہنے والے تھے نخیلا کے، اور جب فوجیں جمع ہونا شروع ہوئیں دھڑا دھڑ تلواروں کی جھنکار کی آواز، لوہے کوٹے جا رہے ہیں، تلواریں تیار کی جا رہی ہیں، تیز کیا جا رہا ہے. یہ حیرت سے آئے کہ کیا ہو رہا ہے، کس کے ساتھ جنگ ہونے جا رہی ہے. بتایا گیا کہ حسین ابن علی کربلا پہنچ رہے ہیں. تو اب ان کے خلاف کوفہ کے قریب ہیں تو ان کے خلاف لشکر تیار ہو رہا ہے. جیسے ہی سنا یہ جلدی سے چلتے ہوئے گھر آئے، اپنی زوجہ سے کہا کہ میری ایک حسرت تھی کہ مجھے رسول پیغمبر اسلام کی یہ بھی رسول اسلام کے صحابی تھے، ان کی رکاب میں یا ان کے بھائی علی ابن ابی طالب کی رکاب میں شہادت مل جائے. نہیں ملی، یہ سعادت نہیں ملی کہ میں ان کے ساتھ جہاد کی سعادت حاصل کر سکتا. اس وقت چھوٹے تھے، آدھے رسول میں جنگ میں حصہ نہیں لے سکے، لیکن صحابی ہیں، پیغمبر کا اثر درک کیا. لیکن آج اللہ نے مجھے موقع دیا اور میں ایسے ہی سمجھ رہا ہوں گویا میں خود پیغمبر اسلام کے ہم رکاب ہو کر جہاد کرنے جا رہا ہوں. بیوی نے کہا اس شرط پر اجازت دوں کہ مجھے بھی لے کر جائیں. عبداللہ ابن عمیر کلبی کی زوجہ یہ کربلا کی پہلی خاتون شہیدہ ہیں. 3 مرحلے میں ان کی شہادت ہوئی. سب سے پہلے مرحلے میں جناب مسلم ابن اوسجہ کب ہوئی لیکن اس کی تفصیل ہے. پھر عبداللہ ابن عمیر کلبی. 3 مرحلے میں ان کی زوجہ. 4 مرحلے میں حور ابن یزید الریاحی. 5ویں مرحلے میں نافع بن ہلال. اور اس کے بعد 5 شخصیتیں وہ اکٹھے انہوں نے جام شہادت نوش کیا. ایک مرتبہ جب وہ دشمن کے نرغے میں گھر گئے، جناب خالد سیداوی. یہ جناب خالد سیداوی کون ہے؟ عقیل بھائی آپ سال میں کم سے کم 1 دفعہ جاتے ہیں، باقی احباب جاتے ہیں عراق زیارات کے لیے. کربلا جائیں دیکھیں، کربلا کے شہیدوں میں جو نام، میں تو بیٹھ کے پڑھتا رہتا ہوں حرم کے اندر کی عبارتیں، جو نام تحریر ہیں ان میں قیس ابن مسہر سیداوی کا بھی نام ہے. دراصل کہ قیس ابن مسہر سیداوی قاصد حسین تھے اور عاشور سے پہلے شہید ہو گئے تھے، محرم سے پہلے شہید ہوئے. ان کا نام شہداء کربلا میں کیوں ہے؟ کیا کردار ہے جناب قیس ابن مسہر سیداوی کا؟ وقت ہوتا میں بہت تفصیل سے ان سے متعلق عرض کرتا، لیکن ایک کام، قاصد تھے، امام حسین کا خط لے کے جا رہے تھے. مومنین جو کوفہ میں شہید ہو چکے تھے، جو گرفتار ہو چکے تھے، ابھی بھی کچھ بچے کچھ ایسے افراد تھے. سلیمان ابن سرد خزائی کے ساتھ بھی تو 4000 افراد نکلے عین الوردہ کے مقام پر، جو جماعت توابین تھی، انہی میں سے نکلے. تو اب امام حسین نے مامور کیا قیس ابن مسہر سیداوی کو
کہ ہمارے چاہنے والوں تک یہ خط پہنچاؤ۔ انہیں نخیلا کے مقام پر گرفتار کیا عبید اللہ ابن زیاد نے۔ انہوں نے پہلا کام یہ کیا کہ وہ خط ضائع کر دیا۔ اور جب پوچھا ابن زیاد نے کہ خط میں کیا لکھا تھا، کہا میں اپنے آقا کے امر کی خیانت نہیں کر سکتا، میں نے خط نہیں پڑھا، میرا کام صرف خط پہنچانا تھا، کیا لکھا تھا مجھے نہیں معلوم۔ کہا قتل کر دیے جاؤ گے، کہا کر دو، کہا ایک صورت میں چھوڑ دوں گا۔ سنیں یہ پہلو بہت اہم ہے، ایک صورت میں چھوڑ دوں گا، اگر کوفہ میں برسر ممبر لوگوں کے سامنے حسین سے اظہار برات کرو اور حسین کو برا کہو، معاف کر دوں گا، کہ لے جاؤ لے جاؤ۔ یہاں تک کہ ہزاروں لوگ اکٹھے ہوئے دارالعمارہ کے باہر ایک اونچی جگہ پر، یہ کھڑے ہوئے آ کے جناب قیس ابن مصار سیداوی، دیکھیں یہ عشرہ محرم ہوا، اس کی تیاری عقیل بھائی اور ان کے خاندان والے اور ان کے دوست احباب پچھلے کئی مہینوں سے کر رہے تھے، اخبار میں اشتہار دیے، واٹس ایپ پہ اشتہار دیے، باقی دیواروں پر چسپاں کیے، جس کے نتیجے میں آپ یہاں جمع ہوئے۔ آج کسی کو اطلاع دینا مشکل نہیں ہے، اگر مثلا آپ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ سے ملاقات کرے اور آپ اس کو اپنی موجودگی کا بتانا چاہتے ہیں تو اپنی کرنٹ لوکیشن بھیج دیں، وہ پہنچ جائے گا، اب بہت آسان ہو گیا۔ لیکن چشم تخیل کو لے کے چلیں 1400 سال پہلے نخیلا اور کربلا میں، اب امام حسین کا خط ہے اور قیس ابن مصار سیداوی کو پتا ہے کہ حضرت کہاں پہنچے، کیا کردار انجام دیا ہے۔ قیس ابن مصار سیداوی نے کہ کہا ٹھیک ہے مجھے ممبر پر لے کے جاؤ۔ جب ممبر پر لے کے جایا گیا تو جناب قیس ابن مصار سیداوی کے پاس چند لمحے تھے، آدھے منٹ سے بھی کم وقت تھا، اور کوفہ کے بڑی تعداد میں لوگ جمع تھے۔ کہ اہل کوفہ، تم میں سے جو حسین ابن علی کی نصرت کرنا چاہتا ہے وہ سن لے کہ حسین ابن علی مقام حجر تک پہنچ چکے ہیں، اور اب وہ کوفے کے راستے کی جانب رواں دواں ہیں۔ اب لوگوں کو اندازہ ہو، سنیں گے اس اعلان کا، ان چند لمحوں میں کیا کام کر کے گئے قیس ابن مصار سیداوی، کیا آپ کی شہادت پر امام حسین دیر تک بیٹھ کے گریا کرتے رہے۔ حبیب ابن مظاہر، مسلم ابن اوسجہ، جناب خالد سیداوی، 3 دیگر اصحاب حسین، یہ 10 افراد قیس ابن مصار سیداوی کی کوشش سے پہنچے کربلا، امام حسین کے ساتھ جڑے۔ 72 میں سے 10 افراد کا امام حسین کے ملحق ہونے کی وجہ بنے قیس ابن مصار سیداوی۔ یہ کردار یہ ناقابل فراموش۔ لیکن بعد میں جو ظلم ان کے ساتھ ہوا کربلا میں، کچھ شخصیتیں کہ کربلا میں ان کا جسم پاش پاش ہو گیا، جیسے جناب قاسم ہے، جیسے جناب امام حسین کے کوئی جوڑ سلامت نہیں رہا، آپ کی ہڈیوں تک کو پیس دیا گیا، یہ امام حسین کے اپنے جملے۔ اسی طرح سے جناب مسلم ابن عقیل، آپ کے جسم کی تمام ہڈیاں ٹوٹ گئی تھی۔ وفا دیکھیں جناب قیس ابن مصار سیداوی، آپ کو بھی دارالعمارہ کی چھت سے گرایا گیا، آپ کی بھی تمام ہڈیاں ٹوٹ گئیں، اور اس کے بعد کے جو ظلم ہوئے مرحلہ نہیں کہ بیان کروں۔ عبداللہ ابن عمیر کلبی زوجہ کے ساتھ پہنچے ادھر میدان کربلا میں، مسلم ابن اوسجہ اور حبیب کو روکا امام حسین نے۔ عبداللہ ابن عمیر نے خواہش کی میں جاؤں گا، فرمایا آپ جائیے، سامنے سے میں ثانی ہزارہ کے صرف جملے کے تناظر میں یہ بات کر رہا ہوں، سامنے سے سالم اور یسار، یہ قوی ہیکل قوی الجثہ، جنہیں دیکھ کر لوگ ڈرتے تھے گھبراتے تھے، اور بڑا مان تھا لشکر عمر ابن سعد کو ان پر۔ انہوں نے کہا کہ تو حیثیت نہیں رکھتا کہ تو ہمارے مقابلے میں ہے، کسی ایسے فرد کو بھیجو کہ جو خاندانی نجابت کا حامل ہو، ہم اس سے لڑیں گے۔ کہا تم کیا بات کرتے ہو، اے زانیہ اور بدکردار ماؤں کے بیٹو، جانتے ہو میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جس کے لیے پیغمبر اسلام کی دختر نے طیبون کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اب سمجھے ثانی زہرا کا یہ جملہ کتنی بڑی تائید ہے۔ حسین ابن علی کے اصحاب کو اس پر فخر ہے۔ گئے پہلے سالم جو سج دھج کے آگے بڑھا، ایک لمحے میں حرف غلط کی طرح سے مٹا دیا، آپ کے پاس ڈھال نہیں تھی۔ یسار آگے بڑھا، اور یسار نے جو وار کیا بائیں ہاتھ کی 4 انگلیاں کٹ گئیں جناب عبداللہ بن عمیر کلبی کی، پھر پلٹ کے وار کیا، اسے بھی 2 نیم کر دیا،
اور پھر مبارزہ طلب کیا کہ کوئی اور ہے تو آئے. اتنے بڑے تنومند اور بظاہر بہادر سمجھے جانے والے افراد کے قتل کے بعد اب سناٹا طاری اور کوئی آگے نہیں بڑھ رہا. مجبور ہو کر عبداللہ ابن عمیر کلبی واپس گئے. یہ مرحلہ تھا جہاں حر ابن یزید الریاحی بھی ہل کر رہ گئے، اور یہاں حر ابن یزید الریاحی نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آہستہ آہستہ پہلے گھوڑے کو ایک طرف کرتے رہے، لشکر سے تھوڑا فاصلے پر لے کے جاتے رہے. پھر جب دیکھا کہ ان میں سے کوئی اب مجھے پکڑ نہیں پائے گا، اب یکسر گھوڑے کو دوڑایا. غلام اور بیٹے کو ہمراہ لے کر امام حسین کی بارگاہ میں پہنچے، اور جیسے ہی پہنچے جو گفتگو کا ایک حصہ میں نے گفتگو کے اثناء میں عرض کر دیا پچھلے دن، امام حسین سے اجازت مانگی، کہا بہت شرمندہ ہوں. 25 ذی الحج کو امام حسین کے گھوڑے میں لگام ڈالی، ہاتھ ڈالا تھا، اور 2 محرم تک 7 دن برابر امام حسین کا راستہ روک روک کر یہاں تک لائے. تو اب شرمندہ ہیں بہت زیادہ جناب حر کہ میری وجہ سے یہ سب ہوا، مجھے اجازت دیں. امام حسین نے اجازت دی. یہاں شہید مرتضیٰ مطہری کہتے ہیں امام حسین نے باقی اصحاب کو اجازت دینے میں تأمل سے کام لیا، حر کو فوراً اجازت دے دی. کہ کیوں؟ کہ یہ حسین کی شان کریمی کا تقاضا ہے. اس لیے کہ جب 25 ذی الحج کو پہلی مرتبہ حر کے لشکر سے سامنا ہوا تھا تو حر اور اس کا لشکر پیاس سے اتنے نڈھال تھے کہ ان میں سے بعض افراد بے ہوش ہو رہے تھے. اس میں محارب تہراوی کو، جو اس کا ایک سپاہی تھا، وہ مرنے لگا تھا. امام حسین نے اپنی زانوں پہ اس کا سر رکھ کے مشق کا دانہ کھولا ہے. تو اب شہید مطہری کہتے ہیں کہ جب کچھ دن پہلے ملاقات ہوئی 25 ذی الحج کو، تو حسین نے سب کو پانی پیش کیا تھا. آج پانی نہیں ہے، پانی نہیں ہے. سنیے یہ حسین کا مزاج. تو حسین نے دیکھا جب پانی نہیں ہے اور میں آج حر کو پانی نہیں پلا سکتا تو پیاسا ہی کیوں رکھوں. اس لیے کہ کربلا میں جو جتنی دیر جیے گا اتنی زیادہ مشکلات برداشت کرے گا. اس لیے بلا فاصلہ حر کو روانہ کر دیا کہ آپ کو کم سے کم پیاس برداشت کرنی پڑے. حر گئے، اور یزید بن سفیان جو جب یہ چلے تھے تو وہ بڑا پہلوان تھا، یہ جرنیلوں اور سرداروں کی صف تھی. تو اونچی آواز میں کہہ رہا تھا کاش مجھے حر کی نیت کا اندازہ ہوتا تو میں اس کے ٹکڑے اڑا دیتا. جب حر آئے مبارزہ طلبی کی تو یزید بن سفیان سے جن لوگوں نے آوازیں سنی تھی کہا کہ حر تو آ گیا، جاؤ. یہ آگے بڑھا، کہا حر مجھ سے مقابلہ کرو گے؟ کہا بہت شوق سے کروں گا. میں نے مقتل کی کتابوں پڑھا ہے، تاریخ کتابوں پڑھا ہے کہ یزید بن سفیان کو حر کے مقابلے میں جاتے ہوئے دیکھا گیا، کسی نے مرتے ہوئے نہیں دیکھا. اتنی سرعت سے وار کیا کہ فریقین متوجہ نہ ہو سکے کہ کب آیا اور کب مرا. اتنے شجاع تھے حر ابن یزید الریاحی کہ دشمن کے لشکر پر سناٹا طاری ہوا. اور سناٹا اب تک امام حسین کے لشکر سے کوئی شہید نہیں ہوا. اور یہ بھی میں نے پڑھا ہے بڑی دقت سے، انفرادی حملوں میں امام حسین کا ایک ساتھی بھی شہید نہیں ہوا ہے. جتنے بھی شہید ہوئے جنگ مغلوبہ میں شہید ہوئے. یہاں تک کہ انس بن حارث کاہلی کربلا کے سب سے بوڑھے مجاہد جن کا سن مبارک 110 سال تھا، اتنے بوڑھے تھے کہ کمر جھک چکی تھی اور ہمیں بڑھاپے کی وجہ سے لٹک کر نیچے آ گئی تھی، اور کسی کو دیکھنا تو یوں اٹھا کے دیکھتے تھے. انہوں نے روز عاشور امام حسین سے خواہش کی، آپ نے اجازت دی کہ جائیں. انہیں نہیں روکا. اور پھر انہوں نے 3 کپڑے منگوائے. ایک کپڑے سے اپنی بھووں کو پیشانی پہ کس کے باندھا، ایک کپڑے سے کمر کو باندھا، اور ایک کپڑے سے کہا جب میں گھوڑے پہ بیٹھوں مجھے باندھ دینا کہ گروں نہیں. اور جب گئے بڑے بڑے سورما ان کے مقابلے میں آئے، مقتل ابی مخنف، منہاج الدموع، دمت الثاقبہ، طبری، خارزمی، سب نے لکھا. بوڑھے 110 سال کے معمر حسین کے سپاہی جو بھی آتا ہے مقابلے میں مارے جا رہے. 18 افراد کو قتل کیا. یہاں عمر ابن سعد چلایا کہ حسین کا سپاہی ہے، بوڑھا نہ سمجھنا. جس وجہ سے یہ بے خوف ہو چکے ہیں کہ حسین نے ان کے دلوں سے موت کا ڈر نکال دیا.
کاش وقت ہوتا شب عاشور جو امام حسین نے ان وفاداریوں کو سننے کے بعد جو مختصر گفتگو کی تھی اور جو موت کا تصور پیش کیا، ایک خوبصورت جملہ ہے، فرمایا الموت قنطرۃ الحیات، میرے صحابہ موت زندگی کے لیے پل ہے. عجیب جملے، لیکن وقت نہیں، وہ کسی اور موقع پہ عرض کروں گا. اب سمجھے، یہ امام حسین کے اصحاب ہیں. سب سے آخری صحابی جو شہید ہوئے بنو ہاشم سے پہلے وہ بشر بن عامر ہے، اور اس کے بعد پھر بنو ہاشم کی نوبت ہے. لیکن وہ صحابی جو خود امام حسین کے بعد شہید ہوئے، انصار کے بعد، بنو ہاشم کے بعد، امام حسین کی شہادت کے بعد شہید ہوئے، یہ عامر بن سدیس ہیں. 3 دن پیاس کی وجہ سے ان پر غشی طاری ہوئی، بے ہوش ہو گئے. اور جب بے ہوش ہوئے تو اسی اثناء میں پھر جنگ ہوتی رہی، امام حسین کی شہادت ہو گئی. اور جب ہوش آیا امام حسین شہید ہو چکے تھے. مقتل نگاروں نے لکھا ہے، اٹھے دائیں بائیں دیکھا، پتہ چلا حسین شہید ہو چکے ہیں. کہیں چلے جاتے کہ حسین تو شہید ہو گئے، لیکن نہ، اٹھے اور اپنے تلوار اور خنجر سے دشمنان خدا کا مقابلہ کیا. 70 سے زیادہ دشمنوں کو قتل کرنے کے بعد شہید ہوئے. یہ انصار حسین ہے. پیغمبر کے اصحاب میں سے کسی کی جرأت نہیں ہے کہ پیغمبر کے ساتھ مباہلہ میں جا سکے. چاہے پڑھیں تاریخ کربلا، ان 72 کا شرف کیا ہے، 72 کا مقام کیا ہے، جنہیں ثانی زہرا ایھا الطیبون کہہ کے خطاب کر رہی ہے. اے کائنات کے پاکیزہ ترین لوگوں، بریر بن خزیر حمدانی یہ جب آئے میدان کربلا میں تو ایک مرتبہ یزید بن معقل، اس نے جب دیکھا کہ بریر بن خزیر حمدانی یہ کوفہ میں ہمسائے تھے، کہا تو میرے بچپن کا دوست ہے. جناب بریر بن خزیر نے کہا میں بچپن سے تجھے پسند نہیں کرتا تھا، ہاں تو میرا ہمسایہ ہے، ہمارا کچھ وقت اکٹھا گزرا. کہا کہ یاد ہے جب تو قبیلہ زازان سے گزرتے ہوئے گلی میں تم نے مجھ سے ایک بات کہی تھی اس وقت. کہا مجھے یاد ہے کہ اس وقت تم نے کہا تھا کہ عثمان بن عفان گنہگار ہیں، اور تم نے یہ کہا تھا کہ امیر شام، حاکم شام یہ خود مذل ہے اور ضال ہے، خود گمراہ ہے اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہا ہے. اور تم نے یہ بھی کہا تھا کہ علی ابن ابی طالب صرف امام برحق ہیں. کہا میں نے کہا تھا، اور ابھی بھی اسی عقیدے پر قائم ہوں. جیسی بریر بن خزیر حمدانی نے، جو یہ طبری نے لکھے ہیں، طبری جن کی وفات 310 ہجری میں ہوئی، مسلمانوں کے معتبر ترین اور مشہور ترین تاریخ. یہ سنا تو یزید بن معقل نے کہا کہ بریر تو جھوٹ بولتا ہے، جھوٹا ہے، درحالی کی زندگی میں نے کبھی تمہاری زبان سے جھوٹ نہیں سنا. یہاں کہنا میں نے نہ زندگی میں کبھی جھوٹ بولا نہ آج جھوٹ بولو. کہ اگر سچے تو آؤ مجھ سے مباہلہ کرو. یزید بن معقل نے کہا. بریر بن خزیر حمدانی کہا ہاں مباہلہ کروں گا. تو اس نے کہا کہ ہم دونوں میں سے جو جھوٹا ہے وہ سچے کی تلوار سے قتل ہو جائے. میں نے پڑھا ایک مرتبہ بریر بن خزیر حمدانی، یہ بوڑھا مجاہد، جیسے آئے یزید بن معقل کے مقابلے میں، پہلے اس کو وار کا موقع دیا، پھر رد کیا، پھر جو وار کیا ایسی تلوار ماری حسین کے بوڑھے مجاہد نے، اس کے سر، اس کے خود کو توڑتے ہوئے، لوہے کا خود، اس کی کھوپڑی کو توڑتے ہوئے، اس کے ناک کو کاٹتے ہوئے اس کے جبڑے تک در آئی، اور تلوار سے ہاتھ اٹھائے بریر بن خزیر حمدانی نے. تلوار اب اسی طرح جبڑے میں پھنسی ہے اس کے چہرے میں، اور ہاتھ اٹھا کے کہا میں نے تم سے کہا تھا صرف علی ہی امام برحق ہے. پھر تلوار نکالی. یہ ایک ایک صحابی، شرمندہ ہوں وقت ختم ہو رہا ہے، میری خواہش تھی میں ان کا تعارف. 12 شہید، 12 صحابہ ہیں جو جنگ مغلوبہ سے پہلے شہید ہوئے. ان میں جناب حبیب ابن مظاہر بھی. ابو سمامہ ساعدی نے خواہش تو کی تھی کہ میں نماز حسین کے ساتھ پڑھوں، لیکن نہ پڑھ سکے، پہلے شہید کر دیے گئے. پھر حملہ ہوا 50 افراد کو ایک ساتھ چاروں طرف سے. کتنی مرتبہ جنگ ہوئی، کبھی میمنہ حملہ کر رہے میسرہ پر، کبھی میسرہ میمنہ پر، یہاں تک کہ 8000 افراد ہیں.
आम्र बिन हज्जाज जुबैदी के पास, और वो कहते हैं उमर साद मुझे कुमक दो, मदद करो ताकि मैं आगे बढ़ के हमला कर सकूं। ये प्यासे, ये 72 जिनमें से कम रह गए। सुने जनाब अली अकबर को इमाम हुसैन ने क्यों जनाब ज़ुहैर की तरफ भेजा था। 11 सालों में कभी ज़ुहैर से राब्ता नहीं किया, लेकिन इतनी अहमियत है कि बाकी 72 में से जनाब ज़ुहैर इब्न कैन को अपने मैमना का सरदार मुअय्यन किया। यह अहमियत है, क्या किरदार है जनाब ज़ुहैर का। एक मरतबा शिम्र इब्न ज़िलजौशन ने कहा अब चारा नहीं, अब मैं हुसैन की जिंदगी में हुसैन के खेमों को आग लगाऊंगा। अब सामने भी लश्कर है और वो 8000 के लश्कर की क़यादत करते हुए वापसी पीछे से आया। इमाम हुसैन जब देखा कि शिम्र इब्न ज़िलजौशन ख़याम की तरफ बढ़ रहा है, जलाना चाहता है, अभी इमाम हुसैन ने कुछ नहीं कहा। ये ज़ुहैर इब्न कैन है, सिर्फ 11 जवानों के साथ, जिनमें से एक इनके चचाजाद भाई भी थे और बाकी कुछ इनके कबीले के भी अफराद थे। बाकी असहाब हुसैन 11 अफराद। कहा का हुसैन आप फिक्रमंद ना होइएगा, मैं वादा करता हूं कि कोई एक भी आपके ख़याम तक रसाई हासिल ना कर सकेगा। 11 अफराद ने 8000 के लश्कर का मुकाबला किया। यह करबला है, बशरियत को नाज है, एक एक शख्सियत। बस मेरे अजीजों, जब अंसार की शहादतें हुई तो उसके बाद अब बनु हाशिम की शहादत की नौबत आई। पहले मरहले में औलाद जनाब अकील के 5 अफराद की शहादत हुई, जिनमें 2 मुस्लिम इब्न अकील के भाई हैं, 2 मुस्लिम इब्न अकील के बेटे हैं। एक की उम्र 26 साल है, एक की उम्र 27 साल है। इसके बाद जनाब जाफर के 2 पोते मैदान जंग में गए। इसके बाद औलाद इमाम हसन मुज्तबा गई। सबसे आखिर में इमाम हुसैन ने अपनी औलाद को रखा, इसलिए कि मैंने अर्ज किया करबला में मरने से ज्यादा मुश्किल काम जीना था। ये राज समझें कि जनाब अली अकबर पलट कर पानी मांगने क्यों आए थे। इसलिए कि जो पहले शहीद हुए उनकी प्यास खत्म हो गई। जो देर तक जिएगा उतनी देर प्यासा रहेगा। यह हुसैन इब्न अली की करीमी है। अपने दोनों बेटों को सबसे आखिर में रखा है। जनाब अली अकबर क्या मकाम है, क्या शरफ है। कितना दर्द है अहले बैत के दिल में जनाब अली अकबर की शहादत का। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, फर्जंद रसूल, एक बाप के लिए सबसे ज्यादा खुशी का मकाम कौन सा होता है? फरमाया जब उसका बेटा इतना बड़ा हो जाए कि बेटे का कद बाप के बराबर हो जाए। ये एक बाप के लिए सबसे ज्यादा खुशी का मरहला होता है। एक मर्तबा उस शख्स ने पूछा कि किसी बाप के लिए सबसे ज्यादा दुख का मरहला क्या होता है? इमाम सादिक ने फरमाया जब इस बाप को अपने उसी बेटे की लाश उठानी पड़ जाए। फिर रुख किया करबला की तरफ, कहा हाय दादा हुसैन, आपने अपने बेटे अली अकबर की लाश कैसे उठाई हो? कितना दर्द है अहले बैत के दिलों में। इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन जब मोहम्मद इब्न मुस्लिम इब्न शुहाब ज़ुहरी, मैं शर्मिंदा हूं मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, मैं 2 जुमले इब्न शुहाब ज़ुहरी बनु उमैया का चीफ जस्टिस था। तफसीली वाक़यात है लेकिन वक्त नहीं बचा। मैं चाहता हूँ जी भर के आज हम मसाइब करें, मुझे कल की भी कसक रहेगी। तो ये बनु उमैया की तरफ से काज़ी और क़ुज़ात थे, लेकिन एक ऐसा वाक़या पेश आया कि इमाम सज्जाद से करीब हो गए। इतने करीब कि इनका पूरा खानवादा इमाम से मोहब्बत करने लग गए। यहाँ तक कि जनाब मोहम्मद इब्न मुस्लिम के बेटे की शादी का मरहला आया, इब्न शुहाब ज़ुहरी। तो
तो जब बेटे की शादी का मरहला आया तो बेटे ने कहा बाबा मेरी ख्वाहिश है कि इमाम सज्जाद मेरी शादी में शिरकत फरमाए। बाप बेटा दोनों मक्का से मदीना गए इमाम सज्जाद को दावत देने के लिए। इमाम ने जवाब दिया इब्ने शुहाब हम आले मोहम्मद ने करबला के बाद खुशियों में जाना छोड़ दिया, मैं शादी में शिरकत नहीं करूंगा। बेटे ने यह सुना तड़प गया, हसरत थी, ख्वाहिश थी। बाप के कान में कहता है बाबा अगर फर्जंद हुसैन मेरी शादी में ना है तो मैं शादी ही नहीं करूंगा। इब्ने शुहाब ने यह बात इमाम सज्जाद के सामने बयान कर दी। इमाम सज्जाद ने फरमाया अच्छा इब्ने शुहाब तुम्हारा बेटा अपनी शादी को मेरी शिरकत के साथ मशरूत करार दे रहा, अगर इसकी शर्त है तो फिर मेरी भी एक शर्त है। अगर तुम चाहते हो और ये चाहता है कि मैं शादी में शिरकत करूं तो फिर अपनी शादी के मौका पर इसे कहो कि एक मजलिस अज़ा का बर्पा करे और उस मजलिस अज़ा में किसी मरसिया खान को बुलाओ और उससे कहो आकर मेरे भाई अली अकबर की शहादत को बयान करे। अब समझें इस शहादत को सुनने के लिए कौन कौन आता है। दर्द है, मासूमीन के दिलों में दर्द है। सबसे मुश्किल विदा रोज़ आशूर या इमाम हुसैन का था या जनाब अली अकबर का था। वक्त नहीं कि तफसीली विदा को मैं बयान करूं। जब खैमे से बाहर आए और जब इमाम हुसैन से विदा होने लगे, रोज़ आशूर इमाम हुसैन ने अपने बेटे अली अकबर के लिए वो जुमला का जो किसी दूसरे शहीद के लिए नहीं फरमाया। इधर अली अकबर को रवाना किया और इधर सैयद महदी बहरुल उलूम लिखते हैं कि हुसैन इब्न अली अकबर की सवारी के पीछे इस तरह से चल रहे थे जिस तरह से 1 बरस का बच्चा होता है जो अभी चलना सीख रहा होता है। कौन है अली अकबर? एक मर्तबा इमाम हुसैन ने आवाज दी या बुनैया महलन महला, बेटा अली अकबर जरा आहिस्ता आहिस्ता जाओ और अली अकबर मुड़ मुड़ कर मेरी तरफ देखते हुए जाना। अली अकबर की सवारी चली। सुने ये क्या हुआ? चंद कदम तय किए, जनाब अली अकबर की सवारी ने या जनाब अली अकबर ने एक आवाज सुनी, मुड़कर देखा, अजीब कयामत का मंजर था। हुसैन ऊंधे मुंह करबला की जमीन पर गिरे थे। अली अकबर घोड़े से उतरे, घोड़े से उतरे, जल्दी से चलते हुए आगे बढ़े, अपने बाबा को उठाया, अर्ज किया बाबा जान आप तो मुझे रुखसत कर चुके थे, फिर ये क्या हाल है? इमाम हुसैन ने क्या फरमाया? बाज लोग पढ़ते हैं काश आपका जवान बेटा होता ना, मक्तल के लफ्ज़ से फरमाया काश आपका आपके जैसा बेटा होता। जवान बेटा होना और है, अली अकबर जैसा बेटा होना और है। कौन है अली अकबर? अगर हुसैन बयान ना करें, मुअर्रिख के कलम में इतनी ताकत नहीं कि अली अकबर का तारुफ करवा सकता, इसलिए हुसैन ने खुद तारुफ करवाना जरूरी समझा। एक बाएं हाथ से अपनी दाढ़ी को पकड़ा, दाएं हाथ आसमान की तरफ उठाया, अल्लाह को गवाह बनाया, कोई इंसान इस काबिल नजर ना आया, और कहा अल्लाहुम्मा इशहद अला हाउलाए कौम, परवरदिगार अब तू गवाह रहना, कद बरज़ा इलैहिम गुलामुन, उस जवान को मैदान जंग की तरफ भेज रहा हूं, कद अशबहुन नास बिरसूलिल्लाह, जो इस सारी कायनात में तेरे रसूल की सबसे बड़ी शबीह है, सिर्फ शक्ल में, सूरत में ना, खलकन व खुलकन व मंतिका, किरदार में, गुफ्तार में, जाहिर में, बातिन में, जिसका जाहिर भी रसूल जैसा, जिसकी रूह भी तेरे रसूल जैसी। परवरदिगार तू जानता है मुझे जब भी अपने नाना की जियारत का शौक होता था, मैं हुसैन के अपने बेटे के चेहरे की तरफ देखता था। बस मेरे अजीजों, अब अली अकबर को रवाना किया, गए
اور سید ابن طاؤس نے اپنے مقتل اللحوف میں لکھا کم ترین تعداد جو عمر ابن سعد ایک ایک سورما کو ایک ایک پہلوان کو مقابلے میں بھیجتا ہے، جناب علی اکبر حلف غلط کی طرح سے مٹا دیتے، دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا 80 دشمن فی النار کیے، یہاں تک اتنی ہیبت طاری ہو گئی جناب علی اکبر کی کہ اب بار بار مبارزہ طلب کر رہے ہیں لیکن کوئی مقابلے میں نہیں آ رہا۔ کچھ سوچ کر کے علی اکبر دوبارہ خیام کی طرف لوٹے، آئے بابا سے ملے اور ایک جملہ کہا بابا جان اے کاش 2 گھونٹ پانی مل جائے، بابا جان اے کاش 2 گھونٹ پانی مل جائے۔ سمجھیں گے بچے جوان، سمجھیں گے اس جملے نے امام حسین کے دل پر کیا اثر کیا ہوگا۔ جب امام سجاد کی ولادت ہوئی، میں نے پڑھا امام حسین نے اذان و اقامت آپ کے کانوں میں کہنے کے بعد سفید پارچے میں لپیٹ کر آپ کو گھر کے اس گوشے میں رکھا جو تہجد اور نماز شب کے لیے خاص تھا، اور یہ کہا کہ میں اس بچے کو اللہ کے راستے میں نذر کرتا ہوں۔ مولا متقیان آگے بڑھے اور جناب امام سجاد کو اٹھایا، کہا میں اس بچے کو اپنی تحویل میں لیتا ہوں۔ پھر برابر 4 سال مولا متقیان امام سجاد کو ہمیشہ ساتھ رکھتے تھے، اور جب جناب علی اکبر کی ولادت ہوئی امام حسین نے دوبارہ یہی کام کیا۔ اب کی دفعہ ثانی زہرا آگے بڑھی، کہ میں اس بچے کو اپنی تحویل میں لیتی ہوں اور میں اس بچے کی پرورش کروں گی۔ پھر 18 سال ثانی زہرا نے علی اکبر کی پرورش کی، اور ان 18 سالوں میں امام حسین نے کئی مرتبہ علی اکبر سے یہ کہا بیٹا علی اکبر کچھ مانگو، میری حسرت ہے، میرا جی چاہتا ہے آپ مجھ سے کچھ مانگے میں آپ کو دوں۔ اور جناب علی اکبر جواب دیتے بابا کیا مانگوں، میری پھوپھی زینب میری ہر ضرورت کو میرے مانگنے سے پہلے پورا کر دیتی۔ 18 سالوں میں حسین کو حسرت رہی علی اکبر کچھ مانگے، علی اکبر نے کبھی کچھ نہیں مانگا، آج زندگی میں پہلی مرتبہ 2 گھونٹ پانی مانگ رہے۔ اب سوچیں حسین ابن علی کے دل کی حالت کیا ہوگی۔ فرمایا بیٹا علی اکبر اپنی زبان میرے دہن میں رکھیں۔ علی اکبر نے اپنی زبان بابا کے دہن میں رکھی، فوراً گھبرا کر باہر نکال لی، کہا بابا آپ کی زبان تو مجھ سے زیادہ خشک ہو چکی ہے۔ فرمایا بیٹا جائیے، آپ کے دادا علی دادی فاطمہ زہرا حوض کوثر پر آپ کے انتظار کر رہے ہیں۔ بس بات کو سمیٹو میرے عزیزو، یہاں تک کہ علی اکبر دوبارہ میدان جنگ کی طرف گئے۔ ایک مرتبہ عمر ابن سعد نے کہا آپ کوئی اکیلے نہ جائے، یہ علی ابن ابی طالب کا پوتا ہے، علی کی شجاعت کا وارث ہے، سارے مل کر چاروں طرف سے اسے گھیر لو۔ یہاں تک کہ چاروں طرف سے دشمن کا لشکر سمٹ کر جناب علی اکبر پر حملوں پہ حملے کر رہا ہے، یہاں تک کہ اس اثناء میں سنان ابن انس نے آگے بڑھ کر جناب علی اکبر سے یہ جملہ کہا علی اکبر آپ داد شجاعت دے رہے ہیں، کیا جنگ کر رہے ہیں، لیکن مڑ کر خیموں کی طرف دیکھیں، کسی نے آپ کے خیام کو آگ لگا دی۔ اب جو جناب علی اکبر نے مڑ کر دیکھا، اس شقی نے ایک ایسا نیزہ جناب علی اکبر کے سینے میں پیوست کیا، اور نیزہ مارنے کے بعد چھوڑا نہیں، اسے گھمانا شروع کیا، نیزے کو گھمانا شروع کیا، پھر نیزے کے دستے کو توڑا، اور اب علی اکبر سینے فرس پر ڈگمگا رہے ہیں۔ اور اس اثناء میں جبکہ زینے فرس پر جھول رہے ہیں، ایک شکی نے پیچھے سے پڑھ کر آپ کے سر اقدس پر گھرز مارا۔ علی اکبر خود کو زینے فرس پر سنبھال نہ سکے، اتنے خوددار تھے کہ خود کو گھوڑے سے نیچے گرنے نہیں دیا، اپنی باہیں گھوڑے کی گردن میں ڈال دی۔ آپ کے سر کا خون گھوڑے کی آنکھوں میں جانا شروع ہوا، گھوڑے کو اب کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، بجائے واپس جانے کے دشمن کے لشکر کی طرف چل پڑا۔ اور جب علی اکبر دشمن کے لشکر سے گزر رہے تھے، سنیں گے سید ابن طاؤس نے اپنے مقتل اللحوف میں لکھا ہے، جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا
جس کے ہاتھ میں جو ہتھیار تھا، فَقَتَّلُوهُ إِرْبًا إِرْبًا، علی اکبر کے جسم کے ٹکڑے کٹ کٹ کے کربلا کی زمین پر گر رہے تھے. اور جب علی اکبر خود کو زین فرس پر نہ سنبھال سکے، ایک مرتبہ زمین پر آئے، بابا کو مدد کے لیے نہیں بلایا، اتنا کہا بیٹے کا آخری سلام قبول کیجئے. وہ حسین جو ہر شہید کی لاش پر تیر کی طرح سے آیا تھا، اس حسین کو علی اکبر کی لاش تک پہنچنے میں بڑی دیر لگ گئی. اس لیے کہ جب علی اکبر نے آواز دی، حسین کبھی ادھر گرتے ہیں کبھی ادھر گرتے ہیں، کہتے ہیں علی اکبر مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا. علی اکبر مجھے کچھ دکھائی نہیں دے رہا، علی اکبر مجھے آواز دو، میں تمہاری آواز کے سہارے تمہاری لاش تک آ سکوں. بس حسین پہنچے، کیسے پہنچے خدا جانتا ہے. آئے کیا دیکھا؟ علی اکبر ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، ایک ہاتھ سینے پہ. امام نے پوچھا علی اکبر کیا ہوا؟ کہا بابا سنان ابن انس نے نیزہ مارا، انی میرے سینے میں رہ گئی. بابا سانس لینے میں بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اگر زحمت نہ ہو اس نیزے کی انی کو کھینچ دیجئے. حسین ابن علی نے ایک زانو خاک کربلا پر رکھا، اپنا رخ نجف کی طرف کیا، یا علی کہتے ہوئے علی اکبر کے سینے سے جو انی کھینچی. صرف انی باہر نہیں آئی، علی اکبر کا کلیجہ بھی ساتھ آیا. اللہ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی الزہرا، اجرکم ربکم. علی اکبر کی روح قفس انصری سے پرواز کر گئی. اب حسین کے جسم میں بھی جان نہیں ہے. کئی مرتبہ حسین نے کوشش کی علی اکبر کو اٹھائے، حسین سے نہیں اٹھایا گیا. اور جب ثانیہ زہرا نے خیمے کے دروازے سے یہ سارا منظر دیکھا، اب سمجھ گئی میرے بھائی حسین سے علی اکبر کی لاش نہیں اٹھائی جائے گی. ایک مرتبہ کہتی ہیں بنو ہاشم کے بچوں جاؤ امام وقت کی نصرت کرو. چھوٹے چھوٹے بچے وعلیہ ومحمدہ وحسینہ کی آوازیں بلند کرتے ہوئے ایک مرتبہ مقتل میں آئے. بچوں نے مل کر علی اکبر کی لاش کو اٹھایا. سنیے گا، ایک مرتبہ بچوں نے لاش اٹھائی. حسین آپ بھی شبیہ تابوت برآمد کرتے ہیں، سنیں علی اکبر کا جنازہ کیسے گیا. بچوں نے علی اکبر کی لاش اٹھائی، حسین علی اکبر کی لاش کے پیچھے پیچھے. حالت کیا ہے؟ امامہ گلے میں، دونوں ہاتھوں سے ماتم کر رہے ہیں. حسین لوہا پڑھ رہے ہیں، یا بنیہ علی الدنیا. بیٹا علی اکبر تیرے بعد اس زندگانی دنیا پر خاک ہو، اب ہمت نہیں. آخری جملہ عرض کروں، یہ حسین کی حالت ہے. ام لیلہ کا کیا حال ہے؟ جب علی اکبر کی لاش پہنچی، خیام میں کوہرام برپا ہوا، ساری بیبیاں اکٹھی ہوئیں. کچھ وقت گزرنے کے بعد ثانیہ زہرا نے فرمایا فضہ ام لیلہ نظر نہیں آ رہی، مجھے ام لیلہ نظر نہیں آ رہی. شاید ابھی تک ام لیلہ کو خبر نہیں ہوئی علی اکبر کی لاش آ چکی ہے، جاؤ ام لیلہ کو بتاؤ علی اکبر کی لاش آ چکی ہے. سنیں گے جب فضہ پہنچی اس خیمے میں جہاں ام لیلہ کا قیام تھا، کیا دیکھا؟
بی بی خیمے کے اندر دوڑ رہی ہیں، کبھی ادھر گرتی ہیں کبھی ادھر گرتی ہیں. فضا پوچھتی ہیں کیا ہوا؟